اس آیت مقدسہ میں سماجی سطح پر جس تعلق کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہے کہ جو معاشرے کی سوسائٹی کی اساس اور بنیاد ہے. اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اس تعلق کو اپنے معجزات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی آیتوں اور اس کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت یہ تعلق پیدا کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والے لوگوں کے لیے، سوچنے والی قوم کے لیے. تو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ یہ تعلق اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ کوئی گرا پڑا تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ واضح کر دی کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان محبت کا، مودت کا اور رحمت کا تعلق رکھا ہے. مودت کا ترجمہ محبت کر لیجئے. یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی. مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد کے اندر، اور دونوں کا ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا. دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے. نفسیات اس طرح بنا دی. اور پھر اگلی بات فرمائی کہ رحمت کا تعلق بھی بنا دیا. یہ مودت جو ہے اسے آپ بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنسی تسکین کا تعلق ہے، اور رحمت جو ہے یہ ایک روحانی تعلق ہے. یعنی اس جنسی تعلق سے ماورا ہو کر بھی اس تعلق کا ایک حسن یہ ہے کہ دونوں روحانی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور وقار کے محافظ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تعلق ہم نے مرد اور عورت کے درمیان پیدا کیا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حیوانات میں یہ تعلق نہیں ہے. جنگل کے اندر حیوانات میں یہ تعلق نہیں ہے. وہ بڑا معمولی نوعیت کا تعلق ہے اور بس. لیکن انسان، یہاں کوئی جنگل بنانا مقصود نہیں تھا، ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھنا مقصود تھا جس میں ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال اور ایک دوسرے کی محتاجی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ روحانی تعلق، یہ سارے کا سارا موجود ہے. خواتین، مرد اور عورت کے جو باہمی میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس حوالے سے میں پچھلے چند جو مہینے گزرے ہیں اس میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے مزید اس پر بات نہیں کروں گا. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مرد اور عورت کے باہمی تعلق پر غور کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بیوی کے بغیر مرد کی حیثیت ایک خانہ بدوش کی ہے. خانہ بدوش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور عورت بغیر مرد کے اس بیل کی طرح ہے کہ جو اپنی صلاحیتیں، پھل اور اپنے فوائد اور ثمرات دینے کے لیے کسی سہارے کی محتاج ہوتی ہے. آپ بیل لگا دیں نا انگور کی اور بس اس کو چھوڑ دیں تو بس ادھر ہی مر جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کوئی لکڑی اس طرح رکھ دیں، کوئی سہارا اس طرح رکھ دیں کہ جس سہارے کے بل پر وہ پروان چڑھے، تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات انگور کی ایک بیل یا کوئی بیل وہ جو جڑ کے اعتبار سے بالکل معمولی ہے، ایک چھڑی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس سہارے کے نتیجے میں اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا ہے اور اتنا پھل اور اتنے اثرات چھوڑے ہیں
کہ مالک کا جی خوش کر دیتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کی اس ساری تعلیم کو مد نظر رکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ مرد بغیر بیوی کے خانہ بدوش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، ایک جانور جیسی زندگی ہے۔ اور عورت بغیر مرد کے اس بیل کی طرح ہے کہ جو سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کب اس کو کوئی سہارا ملے اور وہ پھل اور اپنے اثرات جو ہے اس سے دنیا کو مستفید کرے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس تعلق کی وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو بچہ اور بچی غیر ذمہ دار رویہ اختیار کرے تو آپ اس کی شادی کر دیں، بچہ جو ہے وہ ذمہ دار ہو جائے گا اور بچی بھی ذمہ دار ہو جائے گی، وہ زیادہ کمٹمنٹ اس کی اپنے گھر کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ ہو جائے گی، اس کی وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اب نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اب آ جائے گا، لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا، اب سب کے ناز نخرے برداشت کرنا یہ اسے سمجھ آ جائے گی، عملی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سبق اب اسے گھرداری میں سمجھ آئے گا۔ مرد جو غیر ذمہ دار بنا پھرتا تھا، اب اس تعلق کے نتیجے میں اسے پتہ چلے گا کہ میں باہر نکلنا ہے مجھے اور مجھے کمانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، اور اس کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ پروان چڑھیں گی اور وہ گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانے لگے گا۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب یہ تعلق جس کو اللہ رب العزت نے نکاح کا تعلق، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے میں اس تعلق کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تعلق بڑا اہم ہے اور بڑا قیمتی ہے، اور اس تعلق کا تحفظ جو ہے یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یہاں سے آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی کہ اسلام بالکل کسی آزادانہ زندگی گزارنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس تعلق اور رفاقت کو مستقل رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو شادی کے قابل ہیں، تمہارے جوان اور بغیر شادی کے رہ رہے ہیں، نکاح کر دو ان کے، اور اسی طرح تمہارے غلام اور باندیاں جو اس کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کے نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ بظاہر وسائل میں کم تر نظر آتے ہیں، سماجی طور پر غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ دونوں جب آپس میں اکٹھے ہوں گے اور وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی ہیں، اور دونوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے لیے دونوں کے اندر جو ایک تعلق رکھا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں جب ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو محروم نہیں کرے گا بلکہ غنی کر دے گا۔ یہ ہمیں آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کی شادی اور بیاہ کے لیے بھی ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب بچہ اور بچی جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو لیں، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ بچے اور بچی کی عمر جو ہے وہ اس حد سے کہیں آگے نکل جاتی ہے جس کا شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے، تو اسے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ رزق کا معاملہ اور اپنے فضل اور کرم کا معاملہ، یہ سب کچھ میں نے اپنا فضل کرنا ہے، میں نے رزق دینا ہے، تم اس تعلیم اور تربیت کے بعد کہ جب بچہ اور بچی بلوغت کی اس عمر کو پہنچ جائے، جسمانی طور پر بھی بالغ ہو اور عقلی طور پر بھی بالغ ہو، دونوں طرح کی بلوغت ضروری ہے، صرف جسمانی بالغ نہ ہو بلکہ عقلی طور پر بھی بالغ ہو، کہ جب تم اس کی تربیت اس انداز میں کر چکو کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اسے احساس ہے کہ خاندان کی کفالت کیسے کرنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح لینا ہے، تو پھر تم اپنی ذمہ داری کو